تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز کے ساتھ مل کر پڑھیے گا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد حضور سرور کائنات، فخر کائنات، فخر موجودات، شان دو عالم، جان دو عالم، روح کائنات، فخر الرسل، نبی کل، ہادی السبل، دانائے حضور، عرب دے محبوب، جن کے طفیل ہمیں ماہ سیام ملا، میری مراد احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی ادب کے لائق نمازی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کا کروڑا شکر کہ اس رب ذوالجلال نے ہم سب کو ماہ رمضان کا دوسرا روزہ رکھنے کی توفیق بخشی اور ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات اے بابرکت دن تے اے بابرکت مہینہ اسا ساریاں واسطے بخشش دا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو۔ دیکھیں جب اللہ تبارک و تعالی اپنے غضب کا اظہار فرماتا ہے پھر کہتا ہے اے کافرو، اور جب محبت کا اظہار فرماتا ہے پھر کہتا ہے اے ایمان والو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ مولا روزے تو نے ہم پر فرض کیے، ہم روزے رکھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو آگے رب خود فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم روزے رکھو پھر پرہیزگار بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے پیارے آقا سرور کون و مکان، نور مجسم، شافی معظم احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے۔
اور یہ وہ ماہ رمضان ہے۔ فرمایا کہ جیسے ہی یہ ماہ رمضان آتا ہے، اسی ماہ رمضان کا جو بندہ ادب و احترام کرتا ہے، اس کے تقدس کو پامال نہیں کرتا، اس کا خیال رکھتا ہے، فرمایا پھر کیا ملے گا؟ جو اس ماہ کا ادب و احترام کرے گا، جو اس ماہ رمضان کو پہچانے گا، فرمایا اس ماہ رمضان کے ادب و احترام کرنے کی وجہ سے، اس ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی برکت سے، اس ماہ رمضان کی ساری نمازیں تراویح ادا کرنے کی برکت سے رب ذوالجلال اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صرف گناہ معاف نہیں فرماتا بلکہ آگے اور کچھ بھی عطا کرتا ہے، اور کچھ بھی عطا کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس ماہ کے اندر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ ماہ رمضان میں 1 فرض ادا کرتا ہے، اپنی قسمت پر ہم ناز کیوں نہ کریں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے آپ کو مجھے وہ مہینہ عطا فرمایا کہ جس میں فرمایا کہ جو بندہ فرض ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 فرض ادا کرنے کے بدلے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر اس کی رحمت کو جوش آ جائے تو بغیر حساب و کتاب کے جزا دیتا جائے گا، بغیر حساب و کتاب کے اجر عطا فرمائے گا۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور عرض کروں، یہ تو ہوگی نا جزا عبادات کے حوالے سے، اور بھی دیگر بھی عبادت ہے۔ فرمایا جو روزہ رکھتا ہے اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جزا عطا فرماتا ہی فرماتا ہے۔ فرمایا ایک روزے دار ہے، ایک دوسرا بندہ ہے، اس روزے دار کا روزہ افطار کروا دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ صحابہ میں تشریف فرما ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو کسی کو پیٹ بھر کر روزے دار کو افطاری کے وقت یا سحری کے وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے، اللہ اسے بہت ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہ ہو، اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ پیٹ بھر کر کسی کو کھانا کھلا سکے، میں کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کے ان صحابہ پر بھی قربان جائیں کہ جنہوں نے ہمارے لیے اتنے چھوٹے چھوٹے باریک مسئلے پوچھ کر ہمارے جو نیکیوں کا اعمال ہے اس کو کتنا ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے اندر اتنی قوت اور طاقت استطاعت نہیں کہ وہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے روزے دار کو، یا اس کا روزہ افطار کروا دے پیٹ بھر کر، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 کھجور سے بھی اس کا روزہ افطار کرا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کیا میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے رب کی رضا کی خاطر، رب کی رضا کو ضرور شامل ہونا ہے، رب کی رضا کی خاطر، اور کسی کا بندہ روزہ افطار کرواتا ہے، فرمایا جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اتنا ثواب روزہ افطار کروانے والے کو بھی اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا ہمارے لیے انعام ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا روزہ رکھنے اور روزہ افطار کروانے کے حوالے سے، اور جو بندہ اس ماہ مقدس کے اندر نماز تراویح ادا کرتا ہے پھر اللہ اسے کیا اجر عطا فرماتا ہے؟ سننا ہے جی، روزہ تو نہیں لگ رہا۔ اچھا عزیزان گرامی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت خلیفۃ المسلمین امام المتقین حسنین کے بابا فاطمہ کے شوہر مصطفیٰ کے ویر آل سنت و جماعت کے پیر مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں آقا والضحیٰ کے چہرے والے، علم نشرہ کے سینے والے، کالی زلفوں والے، اگر کوئی بندہ ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے اور تراویح بھی ادا کرتا ہے تو اسے کیا اجر عطا فرماتا ہے رب العزت؟ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ سنیے گا ذرا دل تھام کے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہوتا ہے پہلی رات آتی ہے، اور جو بندہ پہلی رات نماز تراویح ادا کرتا ہے اور پہلی رات نماز تراویح ادا کرنے کے بعد
اگلے دن کا روزہ رکھتا ہے، اور جیسے ہی نماز تراویح ادا کرنے کے بعد آخری سلام پھیرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتا ہے کہ جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے، جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے۔ یہ پہلے دن یہ تو پہلے دن کی فضیلت۔ آگے سنیے میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو اگلے دن دوسرے روزے کی نماز تراویح ادا کرتا ہے اور دوسرا روزہ بھی رکھتا ہے رب کی رضا کی خاطر، جب نماز تراویح ادا کر کے آخری سلام پھیرے گا، جو نماز تراویح ادا کرنے والا ہوگا وہ تو بخشا جائے گا پہلے روزے کی برکت سے، پہلی نماز تراویح کی برکت سے۔ جیسے ہی دوسری نماز تراویح ادا کرے گا، اس بندے کے ماں باپ کے بھی اللہ رب العزت گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ ماہ رمضان کے تیسرے روزے کی نماز تراویح ادا کرتا ہے اور تیسرا روزہ رکھتا ہے، تیسرا روزہ رکھتا ہے، پہلے آسمان پر ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، اعلان کرتا ہے لوگوں اگر کسی نے گناہوں سے پاک شخص کو دیکھنا ہے تو یہ سامنے موجود ہے، اسے دیکھ لو۔ اور پھر وہی فرشتہ آ کر اس نماز تراویح ادا کرنے والے کے، اس روزہ رکھنے والے کے کان میں آ کر کہتا ہے مبارک ہو تمہیں، اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف فرما دیا ہے۔ پھر جب چوتھا روزہ آتا ہے، چوتھے روزے کی نماز تراویح آتی ہے، چوتھے روزے کی جیسے ہی نماز تراویح ادا کرے گا، آخری سلام پھیرتا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جس طرح ایک پہلی امت تھی اور انہیں تورات پڑھنے کا جو ثواب ملتا تھا، زبور پڑھنے کا جو ثواب ملتا تھا، انجیل پڑھنے کا جو ثواب ملتا تھا، اور آپ اور ہم ہیں قرآن پڑھنے کا جو ہمیں ثواب ملتا ہے، فرمایا جو نماز تراویح ادا کرتا ہے چوتھے روز کی اور آخری سلام پھیرتا ہے، اللہ رب العزت اسے تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک پڑھنے کا برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو پانچویں روز کا روزہ رکھتا ہے اور پانچویں روز کی نماز تراویح ادا کرتا ہے، پانچویں روز کا روزہ بھی رکھا، پانچویں روز کی نماز تراویح بھی ادا کی، فرمایا ایک بندہ جاتا ہے یہاں سے پیسے خرچ کر کے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، بیت المقدس کے اندر نماز پڑھتا ہے، کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھتا ہے، طواف کرتا ہے، اور پھر مسجد نبوی میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کر نماز ادا کرتا ہے۔ فرمایا جو بندہ یہاں سے پیسے خرچ کر کے جاتا ہے وہاں پر اور 3 مقامات پر جا کے وہ نماز ادا کرتا ہے، جتنا ثواب اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو بندہ 5ویں روز کی نماز تراویح ادا کر کے آخری سلام پھیرتا ہے، اسے بھی اتنا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور جو بندہ 6 روز کی نماز تراویح ادا کرتا ہے پھر 6 روزہ بھی رکھتا ہے، جیسے پاک کے اندر آیا کہ بیت المعمور کا طواف کرنا کون کرتے ہیں؟ فرشتوں کے لیے نا، بیت المعمور کا جو طواف کرتے ہیں جتنی جزا اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا فرماتا ہے، فرمایا کہ جو 6 روز کی نماز تراویح ادا کر کے آخری سلام پھیرتا ہے اتنا ثواب اللہ رب العزت اس بندے کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ 7ویں روز کی نماز تراویح ادا کرتا ہے اور 7ویں روز کا روزہ بھی رکھتا ہے، فرمایا نماز تراویح ادا کرنے کے بعد جب آخری سلام پھیرتا ہے، اللہ رب العزت جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے، اسی طرح اس بندے کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ جب 8واں روز آتا ہے، جب 8واں روزہ آتا ہے، فرمایا کہ جو بندہ 8ویں روز کا روزہ بھی رکھتا ہے، نماز تراویح بھی ادا کرتا ہے، اور جب آخری سلام پھیرے گا، اللہ تبارک و تعالی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبادت کا ثواب ہے، ہمیں اتنا ثواب اللہ رب العزت اس بندے کو عطا فرما دے گا۔ اور جو بندہ 9ویں روز کی نماز تراویح ادا کرتا ہے اور 9ویں روز کا روزہ بھی رکھتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی جزا عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو 10واں روز آتا ہے، 10ویں روز کی جو نماز تراویح ادا کرتا ہے، ذرا دل تھام کے سنیے گا بات کو،
جو 10ویں روز کی نماز تراویح بھی ادا کرتا ہے اور 10ویں روز کا روزہ بھی رکھتا ہے، اس کو کیا انعام و اکرام اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت ایک اعلان فرماتا ہے، میرے بندے میں نے تجھے اپنا قرب عطا فرما دیا ہے، میں نے تجھے اپنا قرب عطا فرما دیا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے بھی مزید میں اگر جمعہ باتیں کروں گا، کچھ اور مزید باتیں ہیں اس حوالے سے بھی کر دوں۔ یہ تو ہوگی نماز تراویح کے حوالے سے۔ اب آگے اور بھی سنیے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عاشق رسول ہیں، مصطفیٰ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، کافی بچھڑے تھے، کافی دن بعد جیسے ہی مصطفیٰ پر نظر پڑتی ہے نا دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، آگے بھی تو میرے مصطفیٰ تھے، ایسے سینے کو ایسے ہاتھوں کو کر لیا، کہا اے میرے غلام آ سینے سے لگ جا۔ حضرت سہل بن سعد جا کر پاؤں میں گرتے ہیں، چیخیں مار کے رونے لگ جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے سہل رو کیوں رہے ہو، وجہ کیا رونے کی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو اپنے مقدروں پر رو رہا ہوں کہ اپنی قسمت پر ناز کر کے رو رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا میں کہاں، میری حیثیت کہاں آقا، اور آپ کی ذات کہاں، آپ کی ذات کہاں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سال پھر تجھے میں ایک خوشخبری نہ دوں، تجھے ایک بات نہ بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اے میرے غلام، جو ماہ رمضان کا بندہ روزہ رکھے گا، سارے روزے رکھے گا، جنت کے اندر ایک اللہ رب العزت نے ایک دروازہ بنایا، روزے دار کو اس روزے دار کو اس دروازے سے داخل جنت میں داخل فرمائے گا، جنت میں اس دروازے سے داخل فرمائے گا۔ یہاں پر یہ حدیث میں آگے مزید بتاتا ہوں، یہاں پر رک کے ایک بات عرض کروں۔ روزہ کس کی رضا کی خاطر ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ اچھا جب روزہ رکھ لیتے ہیں ہم، روٹی حلال ہے کہ حرام ہے؟ ویسے حلال ہے نا، ویسے حلال ہے نا، روزے کی حالت میں نہیں کھا سکتے، ہے حلال، کھا نہیں سکتے، ہمارے لیے اور روزے دار کے لیے حرام ہو۔ حلال ہے، پانی بھی بولیں تو صحیح، پانی بھی حلال ہے، اور اسی طرح فروٹ کھا لیں وہ بھی، چلو تو نا سموسے پکوڑے پہ تسی کہو گے حلال ہے، کیونکہ افطاری کو تو بہت زیادہ کھاتے ہیں نا، اس لیے سموسے پکوڑے کا نا نہیں نہ لیتا، دہی بلیاں کا نا نہیں نہ لیتا، وہ بھی تو حلال ہے نا، ہاں جی وہ حلال ہیں، ساری چیزیں حلال ہیں۔ اور روزہ رکھا ہے ہم ان کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک رب کا حکم نہ آ جائے، جب تک رب کا حکم ہوگا تب جا کر ہم وہ کھائیں گے پیئیں گے، سب کچھ ہے حلال، ہم چھوڑ دیتے ہیں رب کی رضا کی خاطر، سب کچھ حلال چیزوں کو چھوڑ دیا رب کی رضا کی خاطر۔ اب ایمان سے بتائیں جھوٹ بولنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے۔ جھوٹ بول کر سودا بیچنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے۔ اور اسی طرح ملاوٹ کرنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے۔ غیبت کرنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے۔ اور اسی طرح کام تول کر بیچنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ سارے کام یہ حرام وہ حلال، جو کیسی بات ہے ہم نے حلال کام چھوڑ دیے حرام کو پھر بھی نہ چھوڑا۔ روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، غیبت کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ بول کر سودا بیچ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، ملاوٹ کر رہے ہیں، ہے کام حرام، اب حرام کو ہم نے اپنا لیا، حلال کو چھوڑ دیا، یہ کیسا روزہ ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ محض بھوک اور پیاس کے لیے روزہ رکھتا ہے اس روزے کی رب کو ضرورت نہیں ہے، کل قیامت کے روز ان کا روزہ ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ بھائی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ ارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، پیروں کا بھی روزہ ہے، پورے جسم کا روزہ ہے، اور ہم صرف بھوک اور پیاس کا روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ کافی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، دو خواتینیں آتی ہیں، آ کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ وقت ہے، اس وقت گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، وہ وقت ہے جب سپیکر نہیں ہوا کرتے تھے، موبائل نہیں ہوا کرتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے روزہ رکھا ہے، کیا افطار کر لیں؟ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟
میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تم روزہ افطار کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ کرو، الٹی کرو۔ اب جب انہوں نے الٹی کی تو ان کے منہ سے کالا گوشت اور کالا خون نکلا۔ میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ دیکھ لو، یہ وہ عورتیں تھیں کہ جو روزہ رکھ کر غیبت کیا کرتی تھی، جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولا کرتی تھی، جو روزہ رکھ کر طرح طرح کی باتیں گالی گلوچ کیا کرتی تھی۔ کیونکہ قرآن مجید کے اندر ہے اَن یأکل لحم اخی، کہ جب بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، اَن یأکل لحم اخی، فرمایا کہ وہ شخص ایسا ہے کہ جیسے وہ اپنے سکے بھائی کا کچا گوشت کھا رہا ہے۔ آپ بتائیں جب روزے کی حالت میں ہم کسی کی غیبت کریں گے، اے تو بندہ انجی ہے، اے فلاں انجی ہے، اے چنگا بندہ نہیں ہے، بھائی وہ چنگا نہیں تو تم کون سی چنگائی کر رہا ہے، اور تو کون سے اچھائی کر رہا ہے اس کی غیبت کر کے؟ وہ تو چلا گیا، وہ موجود نہیں، تم اس کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، تو کون سا اچھا کام کر رہا ہے؟ تو لہٰذا تو بھی تو اچھا نہ ہوا، اگر وہ اچھا نہیں تو بھی اچھا نہیں۔ اس لیے جب روزہ رکھا کریں، خدا را آگے پیچھے جیسا بھی ہو، لیکن روزے کی حالت میں کسی کی غیبت نہ کیا کریں، ویسے ہی منع ہے، ویسے ہی حرام ہے غیبت، اور غیبت کرنے والے کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور ایمان سے ایک اور بات جو اہم ہے، روزے کی حالت میں سود کا کاروبار کیا جاتا ہے، روزے کے علاوہ کیا جاتا ہے، دونوں صورتوں میں حرام ہے، اور سود خور کی بخشش ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا۔ آپ دیکھیں نا، ہم اس دنیا میں آئیں اپنی مرضی سے نہیں آئے، اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے۔ جس کی مرضی سے ہم اس دنیا میں آئے اس کی مرضی سے دنیا میں بھی رہیں گے، اس کی مرضی سے آئیں گے بھی اور اس کی مرضی سے جائیں گے بھی اس دنیا سے۔ تو جب اپنی مرضی نہیں ہے تو پھر اپنی مرضی والے کام کیوں کرتے ہیں ہم؟ سود کا کام ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں نا، رب کی تو اس میں رضا نہیں ہے۔ ہاں جی، رب کی رضا ہے تو بتا دیں۔ رب نے قرآن مجید کے اندر فرمایا واضح طور پر، حدیث قرآن حدیث آپ کو ملے گا کہ سود کھانے والا، سود خور حرام ہے، سود کا کاروبار کرنے والا، کروانے والا، بیچ میں سودا طے کروانے والے، تینوں مجرم ہیں، تینوں کو سزا دی جائے گی۔ اور بتائیں کون کام باز آ رہا ہے؟ کہتے ہیں اس کے بعد سارے کر رہے ہیں، تو وہ کر رہے ہیں تو تو کیوں کر رہا ہے؟ تجھے اپنی قبر یاد نہیں ہے؟ وہ اپنا حساب دے گا، تو نے اپنا حساب دینا ہے۔ کیا تو نے اس کی قبر میں یا وہ تیری قبر میں آ کر تجھے حساب دے گا؟ نہیں، بلکہ ہر کسی کو اپنا حساب خود دینا ہے۔ تو جب اپنی قبر کے اندر خود جا کر حساب دینا ہے تو پھر وہ تیاری کیوں نہیں کرتے کہ جس سے قبر ہماری روشن ہو جائے؟ وہ کام کیوں نہیں کرتے؟ حدیث پاک کے اندر آیا، پر یہ بات دوسرے سے، یہی تو وجہ ہے نا۔ آپ دیکھیں نا، پیچھے زلزلہ آیا ہے، آدھے سیکنڈ کا ہے میرے خیال میں، آدھا سیکنڈ پورا تھا، آدھے سیکنڈ کا تو تب بھی تباہ و برباد ہو جاتا۔ ہاں سوری، آدھے منٹ۔ اچھا دیکھیں، جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کہ مدینہ المنورہ کے اندر بھی زلزلہ آیا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کیا، میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب زلزلہ ہے نا، زلزلہ، اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تم اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے خط لکھا تھا، جب زلزلہ آیا تھا آپ نے باقاعدہ خط لکھا تھا حکومت کو، کیا کہ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں، اس امت میں گناہ بڑھ جاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت جو ہے اس زمین کو ہلا دیتا ہے، اس لیے تم صدقہ و خیرات کیا کرو۔ آپ دیکھیں نا، ایک سیکنڈ لگا، ایک سیکنڈ اللہ اللہ یاد آ گیا، وگرنہ کوئی پتہ نہیں تھا، 2 سیکنڈ لگے اللہ یاد آ گیا، تو میں نے کہا مرنے سے پہلے ہی اللہ کو یاد کر لو، اللہ کو پہلے ہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر راوی ہیں، آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ جب زنا کو لوگ حلال سمجھیں گے، زنا کو حلال، شراب کو حلال، اور گانے باجے بڑے شوق سے سنیں گے، پھر اللہ رب العزت اس امت پر عذاب نازل فرما دیتا، زمین کو ہلا دیتا ہے۔ وہ ہمیں خبردار کر رہا ہے، نادان تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہاں پر تیری مرضی چلے گی، یہاں پر تیری مرضی نہیں چلے گی، یہاں پر اس مخلوق کے خدا کی مرضی چلے گی جو پوری کائنات کا رب ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیونکہ بات پھر موضوع سے ہٹ جائے گی، جو بندہ کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے، جو بندہ کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، کل قیامت کے روز میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں اپنے ہاتھوں سے اسے جام کوثر پلاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے، پیالے سے نہیں،
اپنے ہاتھوں سے کتنا سستا سودا کہ کسی کا روزہ افطار کروا دیں، مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب ہو جائے گا۔ اور پھر ایک روایت کے اندر یوں الفاظ موجود ہیں، میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ انتقال کر جاتا ہے، قبر کے اندر پہنچا، پھر محشر کے میدان میں پہنچے گا، اور وہ میدان کیسا میدان ہوگا؟ وہ ایسا میدان ہے کہ نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی، نہ بیٹی ماں کی، نہ بھائی بھائی کا، نہ بہن بہن کی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، اور لوگ ترس رہے ہوں گے کہ ایک بوند پانی مل جائے۔ کتنا؟ ایک بوند پانی مل جائے۔ لوگ پانی کی تلاش میں بھٹک رہے ہوں گے، اور قربان جائے مصطفیٰ پر، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اپنے اس امتی کو تلاش کر رہا ہوں گا جام کوثر پلانے کے لیے، آب کوثر پلانے کے لیے، جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا ہوگا۔ کتنا سستا سودا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز رب ذوالجلال اس مہینے کو بلائے گا، وہ مہینہ آئے گا، اور توجہ ادھر کرنی ہے، اور وہ مہینہ آئے گا، رب فرمائے گا اے ماہ رمضان جا تو محشر کے میدان میں انہیں تلاش کر کے لے آ جو دنیا میں تجھے پہچان لیا کرتے تھے، تیرا ادب و احترام کرتے تھے، جا تو انہیں پہچان۔ ماہ رمضان جائے گا، اب ان لوگوں میں جو لوگ ہوں گے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے، ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنے والے، اب ان میں سے جا کر جو ہے وہ ان لوگوں کو لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا ماہ رمضان۔ پھر رب فرمائے گا اے ماہ رمضان بتا تو کیا چاہتا ہے؟ ماہ رمضان عرض کرے گا مولا اس نے دنیا میں مجھے پہچانا، میرا ادب و احترام کیا، تو انہیں نور کا تاج عطا فرما دے۔ اور اس نور کے تاج فرمایا تھا کہ اندر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 70,000 گناہ اس کے معاف فرما دے گا۔ اور پھر ماہ رمضان عرض کرے گا مولا میری ایک گزارش، رب فرمائے گا کیا؟ عرض کرے گا ہماری خواہش ہے کہ تو انہیں براق بھی عطا فرما دے، رب انہیں براق بھی عطا فرما دے گا۔ پھر کھڑا ہے ماہ رمضان، رب فرمائے گا اے ماہ رمضان اب تجھے کیا چاہیے؟ تیری خواہش تو پوری کر دی۔ ماہ رمضان عرض کرے گا مولا ایک اور خواہش ہی ہے۔ جی کیا خواہش ہے؟ عرض کرے گا مالک خواہش یہ ہے کہ یہ جنہوں نے میرا ادب و احترام کیا، ماہ رمضان کے جنہوں نے سارے روزے رکھے، عبادات کی، صدقات و خیرات دیے، ماہ رمضان کہے گا مولا جنت کے اندر انہیں آقا دو جہاں کا پڑوس عطا فرما دے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ایسے نہیں میرے مصطفیٰ ماہ رمضان آنے سے پہلے دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں ماہ رجب کی بھی برکتیں عطا فرما، ماہ شعبان کی بھی برکتیں عطا فرما، اور خیریت سے ماہ رمضان تک پہنچا۔ کیوں دعائیں کیا کرتے تھے؟ اس لیے کہ اس امت کو بتانا تھا یہ جو ماہ آ رہا ہے وہ گنہگاروں تمہاری بخشش کے لیے میں دعا مانگ کے لے کر آ رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کی دعاؤں کی بدولت ملا۔ اور مولا علی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں، آپ کا قول ہے کیا اللہ تبارک و تعالی اگر اس امت کو عذاب دینا چاہتا، اس امت کو عذاب دینا چاہتا، جہنم میں ڈالنا چاہتا، تو ماہ رمضان نہ عطا کرتا۔ ماہ رمضان عطا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت میں بھیجنا چاہتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس ماہ کا ادب کریں یا نہ کریں۔ آپ دیکھیں نا معذرت کے ساتھ ہمارا یہ جو مزدور طبقہ ہے نا زیادہ تر کہتے ہیں اسی روزہ نہیں رکھ سکتے، وجہ یہ کہ اسی کام کرنا ہوتا ہے، اساں کام کرنا ہوتا ہے، تو اس وجہ ساڑے کو روزہ نہیں رکھیا جاندہ۔ میں نے کہا روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، کام کرنے کی طاقت تیرے اندر موجود ہے۔ ہاں جی، کہتے ہیں روزہ نہیں رکھا جاتا، مزدور طبقہ اکثر طور پر یہی کرتے ہیں،
کہتے ہیں جی ہم مجبور ہیں، یہ مجبوری نہیں ہے نادان، جس نے سارا سال تجھے رزق دیا وہ آج تجھے رزق نہیں دے گا اگر تو اس کی رضا کی خاطر روزہ رکھ لے گا؟ تو دیکھ جن کے لیے تو یہ کر رہا ہے، جن کے لیے کر رہا ہے، کل قیامت کے روز وہ تیرے کام آئیں گے، کام آئیں گے کل قیامت کے روز۔ ہاں یہ ضرور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری کمائی تیرے منہ پہ مار دے گا، اور رب فرمائے گا جا تو جن کے لیے میرے حقوق کو چھوڑا کرتا تھا، جو جن کے لیے میرے حقوق کو ترک کیا کرتا تھا، اب انہیں لے آ، وہ تیری بخشش کروا دیں۔ کون آئے گا وہاں پر کام؟ کوئی بھی نہیں۔ اس لیے اس رب کو یاد کرنا ہے، اس رب کو بھولنا نہیں ہے، اس رب کو یاد رکھا کرے۔ یا نہ جانے آج یہ ہمیں نصیب ہوا ہے ماہ رمضان، اگلے سال ہو یا نہ ہو، زندگی کا کوئی پتہ ہے؟ آپ دیکھیں پچھلے سال ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے موجود تھے، کچھ آج عزیز نہیں ہے، اس طرح ہے۔ اب ہم آئے تو جائیں گے تو ضرور، اگر ملا ہے تو اس کا ادب و احترام بھی کرنا ہے، اس کا خیال بھی کرنا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، اسی طرح اللہ نے اس امت کو بھی 12 مہینے عطا فرمائے، اور جس طرح سے ان 12 مہینوں میں سے ان 12 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہے، اسی طرح ان 12 مہینوں میں سے سب سے برکت والا مہینہ ماہ رمضان کو اللہ نے بنایا ہے۔ اور جس طرح سے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 11 بیٹوں کی خطاؤں کو اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت سے معاف فرما دیا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت ماہ رمضان کی برکت سے باقی 11 مہینوں کے بھی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے جیسے ہی ماہ رمضان کا سورج چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں سب کی معافی فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، اس ماہ کا ادب کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے تقدس کو پامال نہیں کرنا، اور روزے رکھتے ہوئے خدا را یہ میں نوجوان لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں، روزہ رکھنا ہے، سارا دن موبائل نہیں استعمال کرنا، سوتے نہیں رہنا۔ روزہ رکھنے کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے چلو رات کو جاگتے ہیں، دیکھتے ہیں نا باہر گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ کر سو جاتے ہیں، یہ کون سا بھائی کام ہے؟ اب سوتے تو پہلے بھی تھے، روزہ رکھ کر سونے والا کون سا کام بھائی؟ روزہ رکھ کر تو توبہ استغفار کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، روزہ رکھ کر عبادت کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اور نادان تو روزہ رکھ کر سو جاتا ہے یا اٹھ کر موبائل اٹھا کر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ٹائم نہیں پاس ہو رہا۔ بھائی تو ٹائم پاس کرنے کے لیے روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایک آخری بات توجہ آپ لوگوں کی، ماہ رمضان کے اندر فطرانہ دیا جاتا ہے، دیتے ہیں جی؟ نہیں دیتے؟ دیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور کیا ہے یہ؟ فرض ہے کہ مستحب ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب تک بندہ فطرانہ نماز عید الفطر سے پہلے نہیں ادا کرتا اس کے ذمہ ہے، اور اگر نماز عید الفطر کے بعد بھی ادا کرے گا لیکن وہ قضا کرنے کی جیسے گنہگار ہوگا، لیکن ادا تب بھی ہو جائے گا، اس کا ذمہ ہے جب تک نہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ فطرانہ ادا نہیں کرتا اس کے ماہ رمضان کی جو عبادات ہے، روزے ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں، لٹ کر رہتے ہیں، جب وہ فطرانہ ادا کرتا ہے پھر رب قبول فرما لیتا ہے۔ تو فطرانہ آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے پہلے ادا کرنا ہے، اور جو مستحق ہوں ان تک پہنچانا ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں نا، مانگنے والے، یہ مستحق نہیں ہیں فطرانے کے۔ آپ یہ بھی نہ 10 15 20 50 دے کر پھر وہ حساب ادھر ہی لگا لیں، ایسا بھی نہیں کرنا۔ جو سفید پوش لوگ ہیں، جو حقدار ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کون حقدار ہیں؟ مانگنے والوں کو ویسے بھی دینا علماء نے منع فرمایا، یہ کئی مرتبہ میں بات کر چکا ہوں، لیکن فطرانہ حقداروں تک پہنچانا ہے۔ اب کیسے پہنچانا ہے اس کے لیے بھی ذرا توجہ کرنی ہے۔ آپ لوگوں اب کم سے کم جو علماء نے لکھا ہے فطرانے کی مقدار، آٹے کی قیمت سے 320 روپے فی کس بنتا ہے، 320 روپے فی آدمی کے بنتے ہیں
چکی والے آٹے کی قیمت کے حساب سے، چونکہ اب بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی پچھلے سال تو ہم نے اتنا ادا کیا تھا، اور ابھی دیکھیں نا مہنگائی بھی تو اس کے حساب سے وہ بڑھ گئی ہے نا، تو پھر اس حساب سے نیا نصاب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ 320 روپے چکی والے، اگر زیادہ دینا چاہیں تو زیادہ دیں، کشمش کے حساب سے، جو کے حساب سے آپ دے سکتے ہیں، لیکن کم از کم جو مقدار ہے وہ 320 روپے ہے۔ اگر فی بندے کے گھر بندے ہیں 5 یا 10 ہیں یا زیادہ ہیں، جتنے بھی ہیں، آپ ایسا کریں کہ ایک بندے کے بنتے ہیں 320 روپے، آپ لوگوں نے کسی حقدار کو جب دینا ہے وہ صرف ایک بندے کو 320 نہیں دینے، ہاں دیں گے، ادا ہو جائیں گے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ آپ وہ دیں بھی، آپ سے میں یہ کہوں گا آپ لوگ جا کر وہ فطرانہ ادا کر دیں گے، میں مسئلہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ وہ اس کی جو ضرورت ہے، مثال کے طور پر اس نے عید کے کپڑے خریدنے ہیں، اس نے ساز و سامان سیر و افطاری کا لینا ہے، معاملات کرنے ہیں، تو آپ ابھی اسے دے دیں تاکہ وہ ضرورت کی چیزیں ابھی سے خرید لے۔ اگر آپ لوگوں کا فطرانہ ان تک پہنچ جائے گا جو حقدار ہیں، تو کیا ہوگا کہ وہ اگر اس سے روزہ بھی افطار کریں گے یا ضرورت کے کپڑے لے لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کی برکت سے اور زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ دعائے خالق کائنات ہم سب کو ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔